بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصرين ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد. 15واں سبق پڑھنا ہے. 15واں سبق اللہ کی ولایت. توجہ. آیت نمبر 3 میں بل کفار جو آیا ہے اس کا معنی یوں کریں گے اور تم سب نہ بناؤ کفار کو یعنی کافروں کو، اور تم سب نہ بناؤ لا تتخذوا الکفار، کافروں کو مت بناؤ. نمبر 2 کاف عربی میں 2 طرح سے استعمال ہوتا ہے. عربی میں کاف کا استعمال 2 طریقے سے ہوتا ہے. ایک تو حرف جر کے طور پر، حروف جارہ میں سے ایک حرف ہے جس کے معنی ہے مثل مانند کے، ہے نا، جیسے کل انعام. اس سے پہلے گزرا ہے کئی آیتوں میں، وہ کاف کا معنی بتا رہے ہیں اور اس کا استعمال بتا رہے ہیں کہ عربی زبان میں جو کاف آتا ہے وہ کس طریقے کے معنی اور مفاہیم کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ کاف عربی میں 2 طرح سے استعمال ہوتا ہے. ایک حرف جر کے طور پر، حروف جارہ میں سے ہے، اور جب حروف جارہ میں سے ہوتا ہے تو یہ مثل اور مانند کے معنی دیتا ہے. دوسرے واحد مذکر حاضر کی ضمیر کے طور پہ آتا ہے. یہ کبھی ضمیر کے طور پر آتا ہے. واحد مذکر حاضر لم یجد کا ہے نا. ہاں، تو جب یہ ضمیر کے طور پہ آتا ہے تو تمہارا، تم کو، اس طریقے کا معنی دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ان دونوں کو الگ الگ پہچاننے کے لیے کچھ راستے بتائے گئے. کیسے آپ پہچانیں گے؟ تو یہ جو کاف آیا ہے، یہ کاف کاف جارہ ہے یا کاف خطاب ہے؟ اصل کاف جارہ ہمیشہ کلمے کے شروع میں آتا ہے اور کاف خطاب کلمے کے آخر میں آتا ہے. حرف جارہ ہمیشہ شروع میں آتا ہے، اسم کے شروع میں آتا ہے. کاف جب جارہ رہے گا تو اسم کے شروع میں آئے گا، اور کاف جب ضمیر کی صورت میں کاف خطاب ہوگا تو ہمیشہ مضاف الیہ کی صورت میں آتا ہے. یا مثلا کی ہاں ضمیر ہے تو ضمیر فاعلی ہو سکتا ہے یا ضمیر مفعولی ہو سکتا ہے، تو بعد میں ہی آئے گا. پہلی قسم کا شروع جیسے کل انعام ہے نا، کل انعام. دوسری قسم کا کاف لفظ کے آخر میں آتا ہے جیسے اعطیناک ربک شانئک. بالکل آسان ہے نا. عربی میں جو کاف ہے وہ 2 طریقے کا ہوتا ہے، ایک جارہ اور ایک ضمیر مخاطب. کیسے پہچانیں گے کہ یہ کاف کون سا کاف ہے؟ اگر شروع میں آیا ہے تو سمجھو کاف جارہ ہے، مثل اور مانند کا معنی دے گا، اور اگر کلمے کے آخر میں آیا ہے تو کاف خطاب ہے. اب آئیے نیچے لکھی ہوئی قرآن کی آیتوں کو ایک بار غور سے پڑھیے. ابھی آپ سے صرف غور کے ساتھ، توجہ کے ساتھ پڑھنے اور پڑھانے اور مطالعہ کرنے کو کہا جا رہا ہے. جب اس درس کی تمام تمرینیں اور تمام مشق مکمل ہو جائے گی، الفاظ سے آپ کو آشنا کر دیں گے، اس کے معنی اور مفاہیم جب آپ کو بتا دیں گے، تب آپ سے تقاضا کریں گے کہ
پھر آئیے آپ یہی اور ان آیتوں کا ترجمہ کیجیے. ابھی یہ صرف اور صرف مطالعہ کرنے کے لیے اس لیے دے رہے ہیں تاکہ مطالعے سے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اس میں کتنے ایسے کلمات ہیں جس سے میں آشنا ہوں اور کتنے ایسے ہیں جس سے آشنا نہیں. تو آپ کی ایک خاص توجہ رہے کہ وہ کلمات کی طرف جس سے آپ آشنا نہیں ہیں. جب ان کے معنی اور مفاہیم بیان کیے جائیں گے تو آپ توجہ کے ساتھ انہیں یاد رکھنے کی کوشش کریں گے. قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین. سورہ آل عمران آیت نمبر 32. نمبر 2 وجئتکم بآیۃ من ربکم فاتقوا اللہ وأطیعون. آل عمران آیت نمبر 50. نمبر 3 یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ وأطیعوا الرسول وأولی الامر منکم. سورہ نساء آیت نمبر 59. نمبر 4 وما ارسلنا من رسول الا لیطاع بإذن اللہ. سورہ نساء آیت نمبر 64. نمبر 5 وجعل لنا من لدنک ولیا وجعل لنا من لدنک نصیرا. سورہ نساء آیت نمبر 75. نمبر 6 انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. مائدہ آیت 55. ٹھیک. اب 16واں سبق آ گیا انبیاء اور اوصیاء کی ولایت. ابھی تک آپ اللہ کی ولایت، اس کی حاکمیت اور بادشاہت کے سلسلے میں جو آیتیں تھیں ان آیتوں کو پڑھ رہے تھے، اس سے آشنا ہو رہے تھے. اب قرآن کی ان آیتوں کو یہاں ذکر کریں گے جن آیتوں میں انبیاء علیہ السلام کی، ائمہ معصومین علیہ السلام کی ولایت کا ذکر ہوا ہے. نمبر 7 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. سورہ نور آیت نمبر 56. نمبر 8 النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. سورہ احزاب آیت نمبر 6. نمبر 9 یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. سورہ محمد آیت نمبر 33. نمبر 10 واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن توليتم فإنما علی رسولنا البلاغ المبین. سورہ تغابن آیت نمبر 12. توجہ آیت نمبر 4 میں من کو کیا ملا؟ کچھ اور لکھا نہیں ہے. آپ نے کیا لکھا ہوگا؟ یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں. اس کے بعد نئی مانوس اور نئے الفاظ. چلیں ان الفاظ کے لیے بھی پہلے کی طرح کسی ساتھی سے مدد لیں یا گھر کے کسی فرد کے ساتھ ڈسکشن کریں. سمجھیں؟ ہاں، جیسا کہ اس سے پہلے کی تمارین میں اور مشقوں میں گزرا ہے کہ ایک جانب آیتیں دیتے ہیں، پھر ان آیتوں میں جو نئے الفاظ ہوتے ہیں یا مانوس، دوسری جانب اس کا معنی اور مفہوم بیان کرتے ہیں. یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ سب سے زیادہ جو چیز قابل توجہ ہے اور اہمیت ہے وہ یہی ہے کہ نئے کلمات کے معنی اور مفاہیم کو آپ ذہن نشین کریں. جتنے کلمات کے معنی اور مفاہیم کو آپ یاد کریں گے، ذہن نشین کریں گے، آیتوں کے ترجمے میں آپ کے لیے اتنی ہی سہولت اور آسانی پیدا ہوتی ہے. مانوس الفاظ اعمال، عمل کی جمع ہے کام. عمل یعنی کام. آتو تم سب دو، تم سب ادا کرو. آتا آتو تم سب دو، تم سب ادا کرو.
عطا یاتی دینا ادا کرنا. ازواج زوجہ کی جمع. ازواج کس کی جمع؟ زوجہ کی زوج کی. زوج کی کس کی؟ زوج کی. زوجہ کی جمع یہی ہے. ہاں؟ زوجات. صحیح صحیح. زوج جناب یہ مذکر ہے، ازواج ہے، اور زوجہ جناب یہ مؤنث ہے. اصل میں یہ لفظ فارسی میں لفظ ہمسر کی طرح ہے، دو طرفہ استعمال ہوتا ہے. شوہر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بیوی کے لیے بھی. جیسے فارسی میں کلمہ ہمسر، بیوی اپنی شوہر کو کہہ سکتی ہے کہ ایشان ہمسر من ہستن. اسی طریقے سے شوہر اپنی بیوی کو کہہ سکتا ہے کہ ایشان ہمسر من ہستن، کیونکہ میرا شوہر ہے. بیوی ایک کلمہ ہمسر ہے. بیوی بولتی ہے تو شوہر کا معنی دیتا ہے، شوہر بولتا ہے تو بیوی کا معنی. سمجھ رہے ہیں؟ یہ سوچ بھی ایسے ہی پہلا اصل جو آتا ہے ازواج. البتہ عربی زبان میں ازواج جب آتا ہے تو زیادہ تر یہ مؤنث پر ہی دلالت کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بیوی کو ہی بیان کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ پہلا اصل معنی جو زوج کا ہے وہ ڈبل کے ہمسر بیویاں ہے نا. زوج دو پہ جو دلالت کرے ہے نا، فارسی میں جس کو جفت کہا جاتا ہے نا. فرد کے مقابلے میں آتا ہے زوج. فرد جو اکیلا ہو، زوج یعنی جو ڈبل. چلے بات سمجھتے ہیں. ازواج یعنی بیویاں، ہمسر. یہاں کیا ہے؟ زوجہ کی جمع. اگر زوجہ کی جمع مانیں گے ازواج جمع مکسر ہوگا، ٹھیک. اور اگر زوجہ کی جمع زوجات مانیں گے تو یہ جمع سالم ہوگا، جمع مؤنث سالم ہوگا، ہے نا. ٹھیک. چلیں اجعل، تم قرار دو، تو قرار دے. پہلے امر ہے نا. اجعل امر کیا ہے؟ امر. امر یعنی امر معاملہ، بات، کام، باب، حکم، فرمان. ٹھیک ہے. امر زیادہ تر حکم، دستور، فرمان کا معنی دیتا ہے. آرڈر جس کو کہا جائے ہے نا. اقیمو، تم سب قائم کرو، تم سب برپا کرو. امہات، کی جمع ہے. کی جمع ہے امہات، مائیں. یعنی ماں، امہات یعنی مائیں. ان، اگر، ان واو کے ساتھ آ جائے تو اگرچہ. ٹھیک. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. اگر کے معنی انفس، جان، افراد، خود. نفس کی جمع ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، انفس نفس کی جمع ہے. اور عربی زبان میں نفس کے بہت سارے معنی. جان ہے، افراد ہے، خود ذات ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اولا، اولی ہے، اولا نہیں ہے. اولی اور اولو. اولو الالباب، اولی الالباب ہے نا. اولی اور اولو یہ والے اور صاحبان کے معنی میں ہے نا. یہ ملحقات جمع میں آتا ہے. ملحقات جمع میں آتا ہے. یعنی والے، صاحبان. ہاں. بلاغ یعنی پہنچانا. بلاغ یعنی پہنچانا. تبلغ، منہ پھیرنا. تبلو، ان سب نے منہ پھیرا. تبلو، ان سب نے منہ پھیرا. تبلیتم، تم سب نے منہ پھیرا.
جئتو بہی میں لایا. جئتو خالی آئے گا تو صرف آنا مانا ہوتا ہے نا. جا یجیو آنا. لیکن بے کے ساتھ آ جائے گا تو یہ متعدی ہو جائے گا, کسی چیز کو لانے کا معنی دے گا. جئتو بہی میں لایا. جئتو بالقلم میں قلم لایا. میں قلم کے ساتھ آیا یعنی میں قلم لایا. جئتو بصدیقی میں اپنے دوست کے ساتھ آیا یا میں اپنے دوست کو لایا. لا تبتلو تم سب باطل نہ کرو, نہ توڑو, برباد نہ کرو. یہ اس طرح کا معنی دیتا ہے. لدن یعنی پاس, نزدیک, طرف. اند جس طریقے سے ہوتا ہے نا, اند اور لدن دونوں تقریباً ایک ہی جیسا معنی دیتے ہیں, پاس, نزدیک, طرف. یحبو احبا وہ دوست رکھتا ہے, چاہتا ہے, پسند کرتا ہے. یطاعو اس کی اطاعت کی جائے, اس کی اطاعت کی جاتی ہے, مجہول ہے. یطاعو. ٹھیک. اب دیکھتے ہیں شکر. خدا کا شکر ہے کہ اس کتاب کے اختتام پر ہم قرآن کریم کے تقریباً 49,000 الفاظ کو سمجھ سکتے ہیں اور ان کا ترجمہ کر سکتے ہیں. یعنی قرآن کریم کے تقریباً 65% الفاظ خدا کی عظیم بارگاہ میں دعا ہے کہ اس سلسلے کے آخر تک ہماری مدد کرتا رہے. ایک کتاب کے خاتمے پر تقریباً آپ آدھے قرآن سمجھنے پر قادر ہو چکے ہیں. 65% الفاظ اور کلمات سے آپ کو آگاہ اور آشنا کرایا جا چکا ہے, بشرطے کہ وہ یاد. چلیں مشق نمبر 1, صحیح جواب پر نشان لگائیے. ٹھیک. پہلے الفاظ دیے ہوئے ہیں, پھر 2 کالم میں اس کے معنی. ٹھیک. الف اور بے کی صورت میں ان میں سے ایک اوپر والے الفاظ کے مطابق ہوگا اور ایک نہیں. جو اوپر کے کلمات کے مطابق ہے وہ صحیح ہے, جو اوپر کے کلمات کے مطابق نہیں ہے وہ غلط ہے. نمبر 1, امہات انفسہم ازواج. امہات ماں, انفسہم جان, ازواج بیوی. غلط ہے نا. امہات مائیں, انفسہم وہ لوگ خود, ازواج بیویاں. بے صحیح ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2, اجعل آتو اقیمو. اجعل قرار دو تم سب, آتو دو تم سب, اقیمو قائم کرو تم سب, ہے نا. اجعل تم قرار دو, آتو تم سب دو, اقیمو تم سب قائم کرو. کون صحیح ہے؟ بے والا. بے صحیح ہے چونکہ اوپر اجعل مفرد ہے لیکن ترجمہ جمع کا کیا ہے. نمبر 3, تولو تولیتم لا تبتلو. الف تم سب منہ موڑو, تولیتم تم سب نے منہ موڑا, تم سب باطل نہ کرو. بے منہ موڑا, منہ موڑتے ہو تم سب, باطل نہ کرو تم سب. کون صحیح ہے؟ الف صحیح ہے نا. اوپر نیچے کیا ہوگا ہے نا. یہ منہ موڑا یہ کسی کا ترجمہ ہے نہیں. ہمارے منہ موڑا ہے ہی نہیں اس میں تم سب منہ موڑو. یہ ہوتا تم ان سب نے منہ موڑا.
تم سب نے منہ موڑا. تولو تو والی پھر صحیح ہے. کیا ہے؟ تولو پہلے امر لے لیں جمع حاضر, تم سب منہ موڑو تو الف صحیح ہے. ٹھیک. چلے نمبر 4 بلاغ لدن اولو. بلاغ پہنچانا, لدن نزدیک, اولو والے. بلاغ پہنچا, لدن نزدیک, اولو والا, الف صحیح ہے, بے غلط ہے. جیم یطاع یحب جئت بہی, اس نے اطاعت کی, اس نے دوست رکھا, میں آیا, غلط. اس کی اطاعت کی جاتی ہے, وہ دوست رکھتا ہے, میں لایا. چلے معنی کے اعتبار سے کون سا لفظ صحیح ہے؟ پہلے معنی اور ترجمہ ذکر کریں گے, اس کے بعد 2 آیتیں ذکر کریں گے. ان 2 آیتوں میں سے کس آیت کا ترجمہ اوپر ہے, کس آیت سے ترجمہ مطابقت رکھتا ہے, ٹھیک ہے, وہ صحیح ہوگا. اس آیت پر, صحیح والی آیت پر نشان لگانا ہے آپ کو. اطاعت کرو تم سب خدا کی, اور اطاعت کرو تم سب رسول کی, پھر اگر تم سب نے منہ پھیرا. قل پہلے ہی آ گیا, غلط. قل کا ترجمہ نہیں اوپر والے میں ہے نا. اطیعوا اللہ, اطاعت کرو تم سب اللہ کی, اطیعوا الرسول, اور اطاعت کرو رسول کی. فإن تولیتم, اگر تم سب نے منہ پھیرا, بے صحیح ہے. نمبر 2 جو لوگ قائم کرتے ہیں نماز اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ, الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. کیا ہے؟ بے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ. پہلے والے میں خبر ہے, دوسرے والے میں امر ہے. پہلا صحیح ہے, الذین, جو لوگ, یقیمون الصلاۃ, نماز قائم کرتے ہیں نماز, اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ. پہلے دوسرے والے میں کہا گیا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. نمبر 3 اور قرار دے ہمارے لیے اپنے پاس سے سرپرست, اور قرار دے ہمارے لیے اپنے پاس سے سرپرست. الف وجعل لنا من لدنک نصیرا, وجعل لنا من لدنک ولیہ, بے صحیح ہے, ولیہ. صرف ایک ہی کلمے کا فرق, اوپر والے میں نصیرہ ہے, نیچے والے میں ولیہ ہے. نصیرہ مددگار, مدد کرنے والا. نصیر, نصیر بربزن فعیل بمعنی فاعل. مدد کرنے. نمبر 4 ہمارے پیغمبر پر کو صاف طور سے پہنچا دینا فرض ہے. ہمارے پیغمبر پر بس یا صرف صاف طور سے پہنچا دینا ہے, فرض بریکٹ میں ہے. انما علی رسولنا البلاغ المبین, وما ارسلنا من رسول الا لیطاع. الف صحیح ہے. انما بس صرف علی رسولنا, ہمارے رسول پر فرض ہے, البلاغ پہنچا دینا, المبین صاف طور پر. دوسرے والے سے تو کوئی میچنگ ہی نہیں ہے. وما ارسلنا من رسول, اور ہم نے رسولوں میں سے کسی کو نہیں بھیجا, الا لیطاع, مگر یہ کہ اس کی اطاعت کی جائے. جی 5 اگر تم سب نے منہ موڑا تو یقیناً خدا
دوست نہیں رکھتا کافروں کو. الف فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. یہ تو نہیں یہ پتہ. فَإِن تَوَلَّوْا اگر تم سب نے منہ موڑا فَإِنَّ اللَّهَ بس یقیناً اللہ لا يحب دوست نہیں رکھتا الکافرین کافروں. مشق نمبر 3 عبارت کے صحیح ترجمے پر نشان لگائیے. اب اوپر آیت دی ہوئی ہے, نیچے اس کے دو ترجمے ہیں. ایک ترجمہ آیت کے مطابق ہے اور ایک اس کے برخلاف یا غلط ترجمہ ہے. تو جو صحیح ترجمہ ہے اس پر نشان لگانا ہے, جو غلط ہے اس پر نشان نہیں لگانا ہے. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. نبی پہلا ہے خود اپنے درمیان سے. نبی زیادہ حقدار ہے مومنین پر خود ان سے. یہ صحیح ہے. اولا یعنی زیادہ حقدار مومنین پر. خود اپنے درمیان میں سے کہاں سے آ گئے؟ انفس یعنی خود, ہم یعنی خود سے. تو انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. تم سب کا سرپرست صرف خدا اور اس کا رسول اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے. تم سب کا سرپرست خدا ہے اور اس کا رسول اور وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لائے. جو اس پر ایمان لائے والا صحیح نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ الف صحیح ہے بس. نمبر 3 وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ. وَجِئْتُكُمْ اور میں آیا تم سب کی طرف پروردگار کی نشانی کے عنوان سے تاکہ خدا کا تقویٰ اختیار کرو. اور میں لایا تم سب کے پاس ایک نشانی تم سب کے پروردگار کی طرف سے, تو تم سب خدا کا تقویٰ اختیار کرو. کون صحیح ہے؟ بے صحیح ہے. میں آیا ہی میں لایا اور میں لایا تم سب کے پاس. چلے نمبر 4 فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. پھر اگر تم سب نے منہ موڑا تو تمہارے رسول پر صرف واضح طور سے پہنچا دینا پڑتا ہے. پھر اگر ان سب نے منہ موڑا تو یقیناً ہمارے رسول پر واضح طور سے پہنچانا فرض نہیں ہے. الف صحیح ہے. 5 وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَکُمْ. اور اطاعت کرو تم سب رسول اللہ کی تاکہ تم سب کے اعمال باطل نہ ہوں. اور اطاعت کرو تم سب رسول کی اور اپنی نافرمانی سے تم سب باطل نہ کرو اپنے اعمال. کون سا صحیح ہے؟ اطیعوا الرسول اطاعت کرو تم سب رسول کی. ولا تبطلوا اور تم سب کے اعمال باطل نہ ہوں. نہ ولا تبطلوا باطل نہ کرو اور تم سب باطل نہ کرو اعمالکم اپنے اعمال کو. ایک صحیح ہے.